اللہ نے اسے انعام عطا فرمایا، اور ابلیس نے، شیطان نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ وہ کہنے لگا میں ان کو کیسے سجدہ کروں، آدم کو کیسے سجدہ کروں، انا خیر من، یعنی رب کی چاہت کو اپنی چاہت نہ بنایا تو اللہ نے فرمایا من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ ہمیں 9 مہینوں میں دیتا ہے۔ پرندوں کو کبھی دیکھا ہے 1 مہینے کے اندر انڈے بھی دے دیے، بچے بھی ہو گئے، بچے اڑنے بھی لگے۔ ہمارا بچہ اور 2-2.5 سال کا ہو جائے، مجھ سے تھوڑا بہت بولتا ہے اور تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہوتا ہے، خود ابھی کھا پی نہیں سکتا۔ جانور اور پرندوں کے بچے جو ہیں 1 دن سے پہلے، صبح اگر بچہ پیدا ہو شام سے پہلے بھاگتا پھرتا۔ کو جس نے اپنی چاہت بنایا اللہ نے اسے انعام عطا فرمایا، اور ابلیس نے، شیطان نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ یہ جملے تو نہیں تھے سیم، مطلب یہی نکلتا۔ وہ کہنے لگا میں ان کو کیسے سجدہ کروں، آدم کو کیسے سجدہ کروں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میرا جسم اس سے بہتر ہے۔ جو بہتر اچھا جسم ہوتا ہے وہ اپنے سے کم کو سجدہ نہیں کیا کرتا۔ رب نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نے انہیں مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ آگ بلندی کی طرف جایا کرتی ہے، مٹی نیچے پڑی رہتی ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ یعنی رب کی چاہت کو اپنی چاہت نہ بنایا تو اللہ نے فرمایا من الشیطان الرجیم، تجھے میں دھتکارتا ہوں، قیامت تک کے لیے تباہی بربادی تیرا مقدر بن جائے گی اور تجھے جہنم میں جلایا جائے گا۔ رب کی چاہت، مرضی اور منشا کے خلاف من چاہی کرنے والے کو اللہ نے دھتکارا، رجیم بنایا، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد، اور اللہ نے برباد کرنے کا کام سونپ دیا۔ خود بھی برباد، لوگوں کو بھی برباد کر رہا۔ اللہ رب العزت کی منشا اور چاہت کے خلاف من مرضی کا کام انسانیت میں، لوگوں میں، بندوں کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے یہ کام کیا، رب کی چاہت کے خلاف کیا، من چاہے پر عمل کیا۔ اس زمانے میں اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہر نبی کے دور میں شریعتوں میں تبدیلی فرمائی وقت کے اعتبار سے۔ اس وقت انسانیت بڑی تھوڑی مقدار میں تھی۔ آدم علیہ السلام کے ہاں، حضرت حوا کے ہاں، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت سے روزانہ بچے پیدا ہوا کرتے تھے، جوڑا بچوں کا پیدا ہوا کرتا تھا۔ بعض روایات میں ہے 1 جوڑا صبح پیدا ہوتا، 1 شام کو پیدا ہوتا۔ کیسے کیسے ہوتے ہیں یہ؟ جب رب چاہے تو کوئی چیز ناممکن کوئی نہیں، اور اللہ ہمیں 9 مہینوں میں دیتا ہے۔ پرندوں کو کبھی دیکھا ہے 1 مہینے کے اندر انڈے بھی دے دیے، بچے بھی ہو گئے، بچے اڑنے بھی لگے۔ ہمارا بچہ اور 2-2.5 سال کا ہو جائے، مجھ سے تھوڑا بہت بولتا ہے اور تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہوتا ہے، خود ابھی کھا پی نہیں سکتا۔ جانور اور پرندوں کے بچے جو ہیں 1 دن سے پہلے، صبح اگر بچہ پیدا ہو شام سے پہلے بھاگتا پھرتا۔ اللہ جو چاہیں کر لیتے ہیں، تو اللہ نے اصول یہ بنایا تھا، ایک وقت میں آدم علیہ السلام کے ہاں 1 وقت میں جو جوڑا پیدا ہوتا تھا، 1 لڑکا 1 لڑکی، تو اگلے وقت میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی، ان کو اللہ چند دنوں میں بڑا جوان کر دیتے، ان کے نکاح ہوتے۔ اللہ نے انسانیت کو بڑھانا تھا، صبح والے لڑکے کا شام والی یعنی اگلے وقت والی لڑکی سے، اور اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح ہو جاتا۔ ان کے دوسرے بھائی ہیں حابیل،
اب حابیل کی بہن کا نکاح اس سے ہونا تھا، قابیل کی بہن کا نکاح اس سے ہونا تھا، لیکن جس سے نکاح حابیل کا ہونا تھا قابیل کہنے لگا نہیں نہیں، اس سے نکاح میں کروں گا۔ ہو گئی لڑائی۔ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف، آپ کے محلوں میں نہیں ہوتی یہ لڑائی؟ میں نے کرنا تھا نکاح، میں نے کرنا تھا، اچھا مجھے نہیں ملی، بس کے دکھائے اس عامل کے پاس، اس جادوگر کے پاس، اس ملنگ کے پاس، وہاں سے تعویذ، وہاں سے تعویذ، نہ خود بسنا ہے نہ اس کو بسنے دینا ہے۔ اس کے خلاف باتیں، یہ تو بھاگ گئی تھی، یہ یوں ہو گیا تھا، اس کو نہ رکھو، اچھا خاندان نہیں ہے، مقصد یہ ہے مجھے نہیں ملی تو کسی کو نہ ملے۔ اور بھائی تیرے مقدر میں ہوتی تو تجھے پہلے مل گئی ہوتی۔ رب کی رضا پہ راضی جو نہیں ہوتا رب اسے برباد کر دیتا ہے۔ دراصل یہ نوجوان اس لڑکی کو نہیں خود کو برباد کر رہا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو جب بتلایا گیا رب کی چاہت یہ کوئی نہیں جو تو کرنا چاہتا ہے، کہنے لگا میں نہیں مانتا رب کی چاہت کو، میں تو اپنی چاہت کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق جو میرے جی میں ہے میں اس سے نکاح کروں گا، میں اس سے شادی کروں گا۔ رب کائنات نے عجیب معاملہ پیش کر دیا، دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، حابیل اور قابیل کی لڑائی ہو گئی۔ حابیل کا قصور بھی کوئی نہیں، حابیل رب کی چاہت پہ بھی چل رہا ہے، حابیل نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، قابیل نے مارا، قابیل نے لڑائی کی، قابیل نے مار مار کے قتل کر دیا۔ رب کی منشا کو اپنی منشا نہیں بنایا بلکہ منشا ہی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، جہنم میں تو ڈالا ہی جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قابیل وہ آدمی ہے جس نے انسانیت کے اندر پہلا قتل کیا۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی کسی کو ناحق قتل کریں گے ان قتل کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور تمام کے تمام قاتلوں کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس نے قتل کی بنیاد ڈالی۔